نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرات گرامی، سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع جو آیت نمبر 30 سے شروع ہو کر آیت نمبر 30 سے شروع ہو کر 39 پہ 10 آیات پہ ختم ہوتا ہے، تو اس کے 3 حصے بنائے گئے تھے۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ 4 آیات پر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 4 آیات اور 5ویں آیات کا پہلا جملہ وہ اس پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ 2 آیات سے بھی کم ہے، پونے 2 آیات پہ۔ تو اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو چند چیزیں بیان کی گئی ہیں، پہلی ہے تخلیق آدم، اور دوسری جو ہے وہ ہے تعلیم آدم، اور تیسری ہے تعظیم آدم، اور چوتھی چیز جو ہے وہ تسکین آدم، اور 5ویں چیز تسلیم حکم، اور 6ٹھی چیز ہے تکذیب حکم۔ تو آج آخری 2 کا بیان ہوگا، تسلیم حکم اور تکذیب حکم یا تکذیب آیات۔ تسلیم آیات، تکذیب آیات، تسلیم حکم، تکذیب حکم، کہ حکم کو مان لینا یا حکم کو جھٹلا دینا۔ تو سورت کی آیت نمبر 38 اور 39 اور 38 کا ایک جملہ چھوڑ کر باقی آیت کا باقی حصہ اور 39 اس کا بیان ہے، یہ آخری آیات ہیں۔ تو 38 میں وہ ہے تسلیم حکم، کہ اللہ پاک جو حکم کرے، ہدایات جو اللہ کی طرف سے آئیں ان کو آدمی تسلیم کرے، تو پھر انعام کیا ملے گا کہ کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا اس کے لیے۔ اس کو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، سو جو میری ہدایت پر چلا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی تسلیم کر لیں گے، اتباع کر لیں گے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اس کی اتباع کر لی، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے لیے کوئی خوف و خطر، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور آخری آیت رکوع کی جو کہ سورت کی 39 ہے، اس میں ہے تکذیب، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ اس کے مقابلے میں ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہوں گے، دوزخ والے ہیں، وہی آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، نار والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو تکذیب کا نتیجہ قید خانہ ہے، سزا ہے، جہنم کی آگ ہے اور ہمیشہ کی ہے، اور تسلیم کا نتیجہ جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اب گویا کہ 2 چیزیں جو پیش آئی تھیں اسی رکوع کے شروع میں، تخلیق آدم، تعلیم آدم میں، اور پھر تعظیم آدم میں، خاص کر تعظیم آدم میں 2 چیزیں پیش آئی تھی۔ ایک تو یہ
کہ جب اللہ نے سجدے کا حکم کیا تو پھر اس میں ایک طرف سے تسلیم ہوا اور ایک طرف سے تکذیب ہوئی۔ فرشتوں کی طرف سے تسلیم ہوا کہ انہوں نے مان لیا، فسجدوا، فوراً سجدہ کیا، اور دوسری طرف سے تکذیب کہ سجدہ بھی نہیں کیا اور تکبر بھی کیا، انکار بھی کیا سجدے کا۔ ایک یہ عملی طور پہ نہ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا انکار کر دینا، پھر تکبر کرنا۔ تو یہ دوسری طرف سے تکذیب آئی۔ تو دو چیزیں جو آ رہی تھیں ان دونوں کا رزلٹ بتا دیا کہ تسلیم پر یہ انعام ہے اور تکذیب پر یہ سزا ہے۔ تو گویا کہ ایک ضابطہ بن گیا، یہ ایک فارمولہ اور ضابطہ بن گیا جو رہتی دنیا تک منطبق ہوتا رہے گا کہ جو تسلیم والے ہوں گے وہ اس جھنڈے کے نیچے آئیں گے کہ جو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا ان کے لیے، اور جو تکذیب والے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ جہنمی ہوں گے، جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو ملائکہ کا عمل بھی سامنے تھا اور ابلیس کی آکڑ بھی سامنے تھی، تو اس پہ گویا کہ یہ تفریح ہے اور یہ پورے قرآن پاک میں چلتی رہے گی۔ اور اس پہ آدم علیہ السلام کی جو تسکین ہوئی تھی، جو اس حصے میں بیان کیا گیا دوسرے حصے میں، تو اس میں ان کی تسکین کا انتظام، رہائش کا بھی اعلیٰ قسم کا انتظام، اور کھانے پینے کا بھی جو ہے نا سب چیز جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں اس کو کھائیں پئیں۔ تو یہ فری ہینڈ دے دیا گیا کہ جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں آپ کھائیں، لیکن ایک پرہیز بتایا گیا کہ ایک چیز نہیں کھانی۔ تو شیطان نے اس امر سے، یہ جو پرہیز کا حکم تھا کہ یہ نہیں کرنا، یہ ایک حکم تھا، تو شیطان نے، ابلیس نے ہٹا دیا حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے قسمیں اٹھا کر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے ان کو اس سے ہٹا دیا۔ جب ہٹا دیا تو ایک مسٹیک ہو گئی۔ جب مسٹیک ہو گئی تو اس پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، انہوں نے وہی کیا۔ اب یہ شیطان سے، ابلیس سے جو مسٹیک ہوئی ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اب اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ فوراً معافی مانگتا، توبہ کرتا، لیکن یہ الٹا تکذیب پر اتر آیا، دلائل دینے لگا، تکبر پر آ گیا۔ لیکن آدم اور حوا نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے ان کے درجے اور بلند کر دیے۔ اور گویا کہ یہ بھی ایک راستہ ہے کہ انسان سے جہاں کمی بیشی ہو اور غلطی ہو تو اپنے بابے کے طریقے پہ چلنا چاہیے ان کو۔ جو ہمارا بابا ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کا جو طریقہ تھا رونا دھونا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، اس راستے پہ ہم چلیں گے تو اللہ پاک رؤوف الرحیم ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، اسی رقو میں آیا کہ وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ تو اپنے بابے پہ چلنے والا آدمی وہ ہوگا کہ کہیں بھی اس سے غلطی کمی ہوئی تو وہ اللہ پاک سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ پاک خوش ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کیونکہ کچھ عرصہ اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا، تو اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ خصوصی مہمان تھے، لیکن اصل تو وہ زمین کے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تھے، آنا انہوں نے زمین پر ہی تھا۔ تو یہ ایسی ترتیب بن گئی، واقعہ پیش ہو گیا، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی، اور ساتھ یہ ہے کہ مغفرت بھی ہوگی، درجے بھی بلند ہو گئے۔ مگر چونکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں، چنانچہ ان کو پھر زمین پر آنا پڑا، زمین کی خلافت انہوں نے کی، تو یہاں پر رہے، پھر یہاں اولاد ہوئی، اور قیامت تک ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ سلسلہ رہے گا، تو ان کے سامنے جو ہے نا 3 چیزیں پیش آ گئیں جو سامنے رہی۔ انسان کی زندگی میں 3 چیزیں سامنے رہی۔ ایک وہ رویہ جو ابلیس نے اختیار کیا،
کہ تکذیب کی، یہ کیا انسان نے تو یہ تو بالکل ختم ہو گیا، یہ شیطان کے راستے پہ شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا ایک طریقہ ملائکہ کا تھا کہ حکم برداری کی، اتباع کی، مان لیا، تسلیم کر لیا، تو یہ تو اس کو آہستہ آہستہ جنت کا مستحق بناتا چلا جائے گا۔ اور بیچ کا جو طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا کہ کہیں کمی بیشی ہو جائے تو پھر اللہ پاک سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، تو یہ ایک ضابطہ بن گیا۔ تو اس رکوع کے آخر میں گویا کہ وہی ضابطہ بیان کر دیا گیا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے صحیح طریقے پر چلنے کی اور قرآن سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔